کیا پھولوں نے شبنم سے وضو صحن گلستہ میں، صدائے نغمۂ بلبل اٹھی بانگے اذاں ہو کر۔ پھولوں کا شبنم سے وضو کرنا صحن گلستہ اس باغ کے صحن میں، صدائے نغمۂ بلبل، بلبل کی جو آواز ہے وہ بانگے اذاں، اذان کی آواز بن کر جو ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر موسم بہار کے حوالے سے باغ کے اس خوبصورت منظر کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ چمن کی ہر چیز جو ہے وہ عبادت میں مصروف دکھائی دے رہی ہے۔ باغ کی ہر چیز جو ہے وہ اپنے خالق کے حضور عبادت میں محو ہے، جیسے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور نماز سے پہلے اذان کی آواز بلند ہوتی ہے۔ اسی مناسبت سے شاعر نے عبادت کے تمام ارکان جو ہیں، یعنی پہلے وضو، پھر اذان، پھر نماز اور پھر سجدہ اور آخر میں دعا کو مرحلہ وار بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ پھولوں پر جو شبنم کے قطرے گرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ پھولوں نے اس پانی سے، ان قطروں سے وضو کیا ہے، اور بلبل کی جو آواز ہے وہ ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے اذان کی آواز جو ہے وہ دی جاتی ہے، یعنی پھولوں کے وضو کے بعد بلبل کی جو خوشگوار آواز ہے وہ اذان کی طرح ہواؤں میں گونجنے لگتی ہے۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ہوائے شوق میں شاخیں جھکی، یعنی اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے یہ شاخوں کا سجدہ ریز ہو جانا، اپنے ماتھے کو جو ہے وہ نیچے جھکا لینا، اس کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ یہاں پر شاعر جو ہے وہ وضو اور اذان کے بعد نماز کے مرحلے میں داخل ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ جب باغ میں بلبل اپنی آواز میں اذان کہی تو درختوں کی شاخیں جو تھی وہ عبادت کی سرخوشی اور خالق کے عشق میں اس کے حضور سربسجدہ ہو گئیں۔ شاعر ہوا کے باعث شاخوں کے جھکنے کو اللہ کے حضور جھکنے اور سجدہ کرنے سے مشابہ قرار دے رہا ہے۔ اسی طرح ہوا کے چلنے سے پھولوں کی پتیوں میں جو حرکت پیدا ہوتی ہے، شاعر اسے اللہ کے حضور ورد و وظیفہ اور تسبیح جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ شاعر کے نزدیک ہر پتی جو ہے وہ اپنی زبان سے خدا کی حمد و ثنا میں مصروف جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور شاعر نے یہاں پھول کی اس پتی کو جو ہے وہ زبان سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ پھول جو ہیں وہ اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ زبان برگ گل نے کی دعا رنگین عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ زبان برگ گل، اس پھول کی، اس پتی کی زبان نے خوبصورت انداز میں جو ہے وہ یہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو جو ہے وہ ہمیشہ اپنی مہربانی سے قائم رکھے، یعنی پھولوں کی ان پتیوں نے بڑے خوبصورت لفظوں میں یہ دعا کی ہے کہ اے خدا اپنی مہربانی کے باعث اس باغ کو ہمیشہ آباد اور ہرا بھرا رکھنا، یعنی عبادت کا یہ آخری مرحلہ جو ہے وہ دعا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ پھول کی پتی نے خوبصورت انداز میں یہ دعا کی کہ اے رب العالمین، تمام کائنات تیری ہی مہربانی کے باعث قائم ہے، تو اس باغ پر بھی اپنی مہربانی کا سایہ ہمیشہ برقرار رکھ تاکہ یہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے، اور اسی طرح جو ہے وہ مناظر فطرت جو ہے وہ بہار کے موسم میں اپنی جلوہ سامانیوں سے دل و نگاہ کو محفوظ کرتے رہیں۔ یہ پھول کی پتی چونکہ رنگین ہوتی ہے، اسی وجہ سے شاعر نے رنگین عبارت کی ترکیب استعمال کی ہے، اور ساتھ ہی اس شعر کے حسن میں جو ہے وہ بے پناہ اضافہ بھی جو ہے وہ کر دیا ہے کہ وہ پھول کی رنگین پتیاں جو ہیں وہ اپنے رنگ و بو کی وجہ سے یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ اب شاعر کی یہاں پر اس چمن سے مراد ہمارا وطن، ہمارا ملک جو ہے وہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ یہ دعا کرتا ہے کہ ہمارے اس وطن پر اللہ تعالیٰ کا سایہ اور اس کی رحمت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں جو ہیں وہ ہمارے اس چمن کو ہمیشہ سرسبز و شاداب رکھیں، ہمیشہ اس چمن کو قائم و دائم رکھیں، اس کی خوبصورتی کو، اس کی رنگینی کو، اس کی رعنائی کو اسی طرح جو ہے وہ روشن رکھیں، ہمارے اس وطن پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے۔